آئے، اور جیسے جیسے عمل بڑھے گا تو جس قدر خون بہے گا اللہ اتنا زیادہ خوش ہوں گے، اسی قدر اللہ خوش ہوں گے۔ لیکن جانور چاہے بہت قیمتی ہو، چاہے وہ بہت زیادہ جانور ذبح کر رہا ہو، اخلاص سامنے ہو، اخلاص نہیں ہے، اخلاص میں خلل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو بھی ٹکرا دیتے ہیں، اخلاص ہے تو رائے کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، یہی بات اللہ نے کہی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کو نہ جانوروں کا قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ تمہارا جو تقویٰ ہے، تقویٰ سے مراد اخلاص ہے، تمہارا اخلاص ہی اللہ کو پہنچ رہا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھا جائے، مد نظر رکھا جائے کہ آج کل ایک شو ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ قیمت کا اور اتنا مہنگا جانور ہم نے کیا، تو اگر آپ چھپا کر یہ کام کرتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر یہ عمل آپ نہیں چھپا رہے ہیں تو ڈر ہے اللہ کی طرف سے، کہیں نامقبول ہو جائے، غیر معتبر ہو جائے، رد ہو جائے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور قیمتی سے بڑی قیمتی بھی جانور ہو، اس کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو وہاں زیادہ سے زیادہ خون بہنا ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ نے وسعت نہیں دی ہے تو آدمی اپنی وسعت کے بقدر صرف ایک ہی جانور ذبح کرے۔ وہی مشہور حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور ذبح کرتے تھے، اپنی طرف سے، کیوں؟ وسعت نہیں ہوتی تھی۔ اور عمومی طور پر صحابہ کرام کے زمانے میں خاص طور پر گھر کا جو ذمہ دار ہوتا، بڑا آدمی ہوتا، خصوصاً وہی صاحب حیثیت ہوتا، عام لوگ نہیں ہوتے، بیوی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے۔ آج بھی تقریباً یہی ماحول ہے، کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پر پھر یہی ماحول ہے کہ گھر کا ایک ہی جو فرد ہے، بڑا آدمی ہے، وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ بیوی ہوتی اپنے زیورات کی وجہ سے، بچے عموماً نہیں ہوتے۔ اگر وہاں اپنی وسعت کے بقدر، اپنی حیثیت کے بقدر صرف گھر کا ایک فرد کرے یا بیوی کرے زیورات کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ سب کی طرف سے حیثیت ہو یا نہ ہو کیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسی حیثیت ہوگی شریعت ویسے اس کو مقرر کرتی ہے، لہذا اس کا خاص لحاظ ہونا چاہیے۔ لیکن قربانی ضرور کی جائے اور اس عمل کو دل و جان سے کیا جائے، اور جس قدر قربانی ہوگی اللہ کا وعدہ ہے اگلے سال اس سے کہیں زیادہ جانور اللہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ 22ویں پارہ اٹھائیے، پڑھیے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا، اللہ دے رہے۔ پانی ہم خرچ کرتے ہیں، پانی کا بدل پانی آتا ہے، اور لباس ہم پہنتے ہیں، پرانا ہونے سے پہلے اللہ دوسرے لباس دیتے ہیں۔ گاڑی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے خراب ہونے سے پہلے دوسری گاڑی اللہ دیتے ہیں۔ ایک چیز میں نہیں، تمام چیزوں میں دیکھتے ہوئے آئے، جہاں ایک چیز استعمال کی رہتی ہے، جہاں اس کا استعمال کم یا ختم ہوتا ہے اللہ دوسری دیتا ہے۔ اگر آدمی پابند ہو جائے اور استعمال نہ کرے تو دوسری چیز بھی عموماً نہیں ملتی، دوسری چیز بھی عموماً نہیں ملتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جیسی جیسی پابندی ہوگی ویسی ویسی قلت ہو جائے گی۔ اگر محصول جانور کی، کسی محصول جانور کی قربانی پر پابندی ہو جائے وہ جانور کم ہو جائے گا، پھر وہ جانور اتنا کم ہو جائے گا کہ دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔
یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور تمام چیزوں میں وعدہ ہے بشرطے کہ فضول خرچی نہ ہو، ناجائز خرچ نہ ہو۔ ناجائز خرچ پر دینے کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے، جائز پر ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اس لیے قربانی کا جو عمل ہے اللہ سے دعا کی جائے اور بہت محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کیا جائے، اور جی خاطر سے کیا جائے، اور اللہ سے امید رکھی جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ اگلے سال اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت عظیم الشان انعام ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو خصوصیت سے متعلق اور فضیلتوں سے متعلق ہے۔ قربانی سے متعلق اور بھی بہت سی اہم باتیں ہیں، ان کو علماء سے پوچھ کر، معتبر کتابوں سے پڑھ کر معلوم کرنا چاہیے۔ اس کے موافق ہماری قربانی ہوگی تو عند اللہ بہت بڑا ثواب ہوگا۔ خاص طور پر ایک بات میں نے کہی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو ضرور قربانی کا عمل کیا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ دار مینڈھا منگوایا، اور جب وہ مینڈھا آ گیا تو آپ نے خود فرمایا مینڈھا ایسا ہو کہ پیٹ کے پاس سیاہی ہو، اور آنکھوں کے پاس سیاہی ہو، اور پیروں کے پاس سیاہی ہو، بقیہ جو بدن ہے وہ سفید ہو۔ عرب میں ایسا جانور نہایت خوبصورت مانا جاتا ہے۔ پیٹ کے پاس سیاہی اور پیروں کے پاس سیاہی اور آنکھوں کے پاس ایسا جانور لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چوری لاؤ۔ حضرت عائشہ نے پیش کی تو فرمایا اس کو تیز کرو۔ حضرت عائشہ نے تیز کر کے پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈھا کو لٹایا اور اس کو قربان کیا۔ بسم اللہ کر کے آپ نے جو بات تھی اس کو سنی، میں اسی کو کہنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے کیا کہا؟ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد۔ پروردگار اس کو محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے، محمد کی امت کی طرف سے قبول کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوری امت کی طرف سے آپ نے قربانی پیش کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے، یا اللہ یہ جانور میں قربانی کر رہا ہوں میری امت کے ان افراد کی طرف سے جن کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے۔ اور حضرت علی ہر سال 2 مینڈھا ذبح کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کے پاس زیادہ وسعت نہیں تھی، ایک ایک جانور قربان کرتے تھے۔ حضرت علی نے 2 مینڈھا ذبح کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو ایک تابعی نے پوچھا آپ 2 مینڈھا کیوں ذبح کرتے، قربان کرتے؟ تو یہ عمل میں ہمیشہ کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اے علی ہر سال ایک جانور میری طرف سے ذبح کرنا، ہر سال یہ قربانی میری طرف سے کرنا۔ تو حضرت علی اس کے پابند ہو گئے تھے، اس کو بہت اہمیت سے کرتے تھے۔ اس لیے یہ عمل بھی مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے وسعت کو بڑھائے، حضرت ابراہیم کی طرف سے، حضرت حاجرہ کی طرف سے، حضرت اسماعیل کی طرف سے اللہ نے وسعت دی ہے تو ضرور کرے، وسعت نہیں دی ہے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔